حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے روانگی کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑی۔ حضرت امام حسین ان مصیبتوں کو ہنستے ہوئے، رب کے نام لیتے ہوئے، ان مصیبتوں کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور یزید کی طرف سے پورا زوردار تھا کہ امام حسین ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو جائے، لیکن امام حسین ایک بات پر اڑے ہوئے تھے، کیا بات کہ امام حسین اپنے ہاتھ کو کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ امام حسین وہ امام ہیں جو اپنے ہاتھ کو ید اللہ والے کے لیے اٹھایا کرتے ہیں، وہ ہاتھ کسی فاضل اور فاسق کے لیے نہیں ڈال سکتا۔ امام حسین کو خط لکھا گیا، یعنی یزید سے خط لکھا کہ اے امام حسین، آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہم سے بیعت ہو جائیے، اور اب جو حکومت مانگیں گے ہم آپ کو وہی حکومت عطا کریں گے۔ لیکن امام حسین نے صاف صاف انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس لیے کہ یزید شرابی تھا، یزید ناپاک تھا، یزید زانی تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید بے حیا اور بے رحم انسان تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ اس فاضل کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، اور کہنے لگے اے یزید، اب جو وہ خط بھیجا تھا، وہ خط لے کر مدینے کی گورنر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے اور یہ خط پیش کیے۔ جیسے ہی یہ خط پیش کیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین جب یہ خط دیکھا اور یہ خط پڑھے، حضرت امام حسین کے رگوں میں جو حیدری خون تھا وہ جوش مرے اور کہنے لگے کہ اے مدینے کی گورنر، یہ ہاتھ اللہ والے کے لیے ہے، یہ ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں اٹھ سکتا۔ اب ایسا کیجیے کہ یزید کو آپ بتا دیجیے کہ میں کسی بھی حال میں آپ کی بیعت نہیں کرنے والا ہوں۔ اب یزید تک یہ بات پہنچائی گئی، یزید سن کر بڑا غصہ ہو گئے۔ غصہ ہونے کے بعد کہنے لگے کہ اب حسین سے دشمنی کرنے کا صلہ آ گیا، اب امام حسین کے ساتھ دشمنی کیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرکار فیصلہ یہ لینا پڑا کہ اگر میں مدینہ شریف کو نہ چھوڑ رہا ہوں، مدینہ کو نہ چھوڑ دوں تو یہاں پر میرے نانا کی پاک شہر کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کو لے کر کے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب ہمیں یہ نانا کے شہر کو، پاک تربیت شہر کو جس میں میں پیدا ہوا ہوں، جس میں پالا ہوں، اب اس پاک شہر کو مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ جتنے تھے سب نے مشورہ کر کے یہی بات طے کر لی کہ اب مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ اب کل رات یعنی کل صبح ہونے سے پہلے ہی ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ جب رات کا وقت قریب آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہے، اے میری پیاری بہن، اب ہمیں مدینہ سے دور ہونا پڑے گا۔ اب ایسا کیجیے کہ مدینہ سے دور ہونے سے پہلے آج میں جی بھر کے نانا جان کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر ان کے دربار میں سلام پیش کروں اور میری امی جان کی مزار اقدس پر آخری بار پہنچ جاؤں، کیا پتا پھر ہم یہاں پر پہنچے یا نہ پہنچے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند افراد کو لے کر نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور وہاں پر درود السلام تعزیہ پیش کیا اور کہنے لگے، نانا جان میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ جمعہ کی نماز کے جمعہ کے خطبہ کو چھوڑ کر مجھے اٹھانے آئے تھے۔ نانا جان میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ ہرنی کے بچے کو میرے لیے لائے تھے۔ نانا جان میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ اپنے سلسلے کو لمبا کیے تھے۔ نانا جان آج آپ کی مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ نانا جان آج ہمارے آخری درود شریف آخری سلام قبول کر لیجیے۔ وہاں سے سلام کے بعد ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے، وہاں پر حاضر ہونے کے بعد سلام پیش کیا اور فاتحہ خوانی پڑھی۔ فاتحہ خوانی کے بعد جاتے وقت کہنے لگے، امی جان آج تیرا لاڈلا حسین آج مدینہ چھوڑ رہا ہے نا، امی جان آج نانا کا پاک شہر چھوٹ رہا ہے۔ یہ حسین تیرے حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے، اور تیرے حسین آج اس لیے مدینہ کو چھوڑ رہا ہے تاکہ نانا کی شہر کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔